ریل ورلڈ کے معزز دوستو، جہنم کا لفظ ذہن میں آتے ہی جسم میں خوف اور دہشت کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ اللہ نے گناہگاروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی شکل میں ایک ایسا عقوبت خانہ تیار کر رکھا ہے جس کی سختیاں اور ہولناکیاں ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہیں۔ یہ ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں مجرم موت کو ترسے گا لیکن اسے موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ تل تل کر مرے گا، چاروں طرف موت ہی موت ناچ رہی ہوگی لیکن پھر بھی وہ موت کا شکار نہیں ہوگا۔ پیاس سے بے حال جہنمی کو جب جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والی بدبودار پیپ اور مواد پلائی جائے گی تو اس کی جو کیفیت ہوگی اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب کبھی ہم دنیا کی آگ میں جھلسی ہوئی لاشیں دیکھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، جبکہ بعض کمزور دل دماغ کے لوگ تو جلی ہوئی لاشوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ذرا سوچئے کہ جہنم کی آگ میں جلنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ اس آگ کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 17واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ دوستو، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم جہنم کے متعلق ایسی ہولناک باتیں جانیں گے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے، اور جہنم میں دی جانے والی ایسی ہولناک سزاؤں کا ذکر بھی کریں گے جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جہنم کی گہرائی کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو اس حدیث نبوی کے بعد آپ ضرور جان جائیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر اب اپنی تہہ تک پہنچا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے رکھے۔ امام مزید فرماتے ہیں کہ جہنم کا ہر ایک دروازہ لوہے کا ہے جس پر لعنت لکھی ہوئی ہے۔ ان دروازوں کا ظاہر تانبے کا جبکہ باطن سیسے کا بنا ہوا ہے۔ اس کی گہرائی تک عذاب اور اس کی بلندی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس کا فرش تانبے، لوہے اور سیسے کا بنا ہوا ہے۔ اس کے مکینوں کے لیے دائیں بائیں اور اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے۔ اس کے حصے اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا حصہ منافقین کا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے جہنم کے حالات اور اس کی حدت و تپش کے متعلق دریافت کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کرنے کے بعد اسے 1000 برس تک دہکایا تو دوزخ کی آگ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک دہکایا تو سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک دہکایا تو وہ مکمل طور پر سیاہ اور تاریک ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے مزید فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ دوزخ کے دروازے ہمارے دروازوں کی طرح ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہیں، بلکہ وہ مختلف حصوں میں بنائے گئے ہیں، یعنی کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی مسافر 70 برس کی ہے اور ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا گرم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ سب سے نیچے والے حصے کا نام حاویہ ہے اور یہ منافقین کے لیے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک منافقین سب سے آخری طبقے میں ہوں گے۔ دوسرے حصے کا نام حجیم ہے، جبکہ تیسرے حصے کا نام سکر ہے اور اس میں مرتدین ہوں گے۔ چوتھے حصے کا نام نتا ہے، اس میں شیاطین اور اس کے پیروکار مجوسی ہوں گے۔ پانچویں حصے کا نام حتمہ ہے جو یہودیوں کے لیے ہے۔ چھٹے کا نام سعیر ہے، یہ نصارہ کے لیے ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، کیا تم 7ویں طبقے کے مکینوں کے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کے بارے میں نہ ہی پوچھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے متعلق بھی بتاؤ۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان امتیوں کے لیے ہے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے اور بغیر توبہ کیے انتقال کر کے۔ ناظرین گرامی، حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم اپنی جگہ پر لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔
ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو خداوند علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ احادیث میں بیان کردہ چند سزائیں آپ کو ضرور بتا دیں۔ ناظرین گرامی، احادیث میں ملتا ہے کہ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی، تو وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام سعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرا دیا جائے گا تو 70 برس میں نیچے پہنچیں گے۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ جبکہ ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جھلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور اسی طرح نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ دوستو، جہنم کی ہولناک سزاؤں میں یہ بھی ہے کہ کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے، تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ایک سنسی ان کے منہ میں ڈالے گا اور ایک گل پھڑے کو اس قدر پھاڑ دے گا کہ اس کا شگاف اس کے سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا، پھر اسی طرح دوسرے گل پھڑے کو پھاڑ دے گا جب تک پہلا گل پھڑا درست ہو جائے گا، پھر اس کو پھاڑ دے گا۔ اسی طرح گل پھڑے درست ہوتے رہیں گے اور فرشتہ ان کو سنسی کی پکڑ سے چیرتا اور پھاڑتا رہے گا۔ یہ جھوٹ بولنے والوں کا گروہ ہوگا۔ جہنم میں کچھ جہنمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اس زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچلا جائے گا اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم اچھا ہو چکا ہوگا، پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچلا جائے گا اور پتھر لڑک کر دور چلا جائے گا۔ پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا اور پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا۔ اسی طرح لگاتار یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا، جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا اور ان کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگیں گے۔ اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا جس کی گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی پوری کھال جل بھن کر اور پگھل کر برتن میں گر جائے گی، اور جب یہ پانی پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء آنتوں وغیرہ کو جکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گرا دے گا۔ ناظرین گرامی، بے شک جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا، اور جس طرح جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے، اسی طرح جہنم کے عذابوں کو بھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ غرض جہنم میں قسم قسم کے ایسے بے مثل اور بے مثال عذابوں کی بھرمار ہوگی کہ دنیا میں اس کی مثال تو کہاں، کوئی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو جہنم کے عذابوں سے بچائے اور ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔